جنگ بدر کے شروع ہونے سے پہلے یا جنگ بدر کے اس جنگ کے معرکہ آغاز کی ان گھڑیوں سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، کچھ ایسی باتیں پیش آئی ہیں، اور کچھ حضور کے سپاہیوں نے، حضور کے غلاموں نے وہ کارنامے دکھائے ہیں جو بڑے قابل دید ہیں، جو بڑے قابل عزت ہیں، جو بڑے قابل احترام ہیں، جو بڑے قابل رشک ہیں، جن کو پڑھ کر سینہ پر کھل اٹھتا ہے کہ وہ صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی، لیکن اسلام کا وہ جذبہ تھا جس وقت بھی حضور صدا لگاتے تھے صحابہ کرام اپنی گردنوں کو جھکا کر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ وہ یہ ایک عالم تھا، وہ ایک گھڑیاں تھی کہ جب صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو پھر ان کا کھانا بھی ہو جاتا تھا، پھر ان کا لباس بھی ہو جاتا تھا، پھر ان کی روح کی ایک ایسی غذا پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ سمندروں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ سامعین وقار، جب حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی تیاری فرمائی نا، جب یہ طے ہو گیا کہ اب بدر کی طرف جانا ہے اور بدر کے اندر جا کر کفار سے مقابلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جا کر جنگ کرنی ہے، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، جب یہ بات طے ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون بدر کے لیے تیار ہے، کون کون آج اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ادھر جو ہے اس وقت کسی کی کوئی یہ مجال نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ میری بیوی اکیلی ہے، میرے بچے اکیلے ہیں، میرا گھر اکیلا رہ جائے گا، بلکہ ادھر تو یہ معاملہ تھا کہ جن صحابہ کرام کے قد چھوٹے تھے وہ پاؤں کے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں یاد کرتے تھے، یا رسول اللہ میں اسلام کی خاطر جاؤ گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ میں اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ میں اسلام کی خاطر اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ میں دین کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنی مالداری، اپنا مال و متاع، اپنی جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن وقاص جب حضور نے فرمایا کون کون بدر کے لیے جائے گا تو حضرت سعد بن وقاص کے چھوٹے بھائی بھی جو ہے وہ اس مجمع کے اندر اپنی ایڑیوں کو اٹھاتے ہوئے اس مجمع سے کھڑے ہوئے۔ حضور نے عمیر کی طرف نظر فرمایا عمیر تم ابھی چھوٹے ہو، تم جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، ہم کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم جس محاذ کی طرف جا رہے ہیں وہ محاذ اور وہ میدان ایسا ہے کہ ادھر جا کر تمہیں تلواروں کی چھاؤں میں چلنا ہوگا، ادھر جا کر سینے کٹوانے ہوں گے، ادھر جا کر گردنوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، اس لیے تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہارا ابھی وہ لیول نہیں ہے کہ تم جا کر میدان بدر کے اندر جنگ کر سکو۔ حضرت عمیر کا جذبہ اسلام دیکھیے، جذبہ محبت دیکھیے، جذبہ عقیدت دیکھیے۔ آپ نے عرض کی حضور میں جاؤں گا اور میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اگرچہ چھوٹا ہوں، میری عمر چھوٹی ہے، لیکن میں اسلام کی خاطر یہ گردن پیش کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا عمیر تیرا بھائی تو جا رہا ہے، تیرا بڑا بھائی تو جا رہا ہے، تو کیا کرے گا جا کر؟ حضرت عمیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بھائی مجھ سے قد میں بڑا ہوگا، طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ یہ ایک انداز محبت تھا، یہ ایک انداز عقیدت تھا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی قد کے لحاظ سے تو بڑے ہیں، عمر کی لحاظ سے تو بڑے ہیں، لیکن میرے بھائی طاقت میں مجھ سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عمیر اس بات کا کیسا بڑے، اس بات کا جو آپ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جسامت کے اندر اور قد کے اندر تیرا بھائی کس سے بڑا ہے، طاقت کے اندر بڑا نہیں؟ عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو پھر ہماری اور میری اور میرے بڑے بھائی کے آپس میں کشتی کروا لیجیے۔ حضور نے فرمایا چلو کشتی کروا لیتے ہیں۔ وہ جذبہ عقیدت دیکھیے یار، اور وہ دین کا جو ہے وہ ایک عقیدت دیکھی دین کی ان لوگوں کے اندر کتنا عقیدہ تھا اور کتنی حضور کی محبت تھی۔ حضرت عمیر جب اپنے بھائی کی طرف بڑھتے ہیں نا، بڑے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے جا کر اپنے بڑے بھائی کے گلے لگتے ہیں کشتی کے لیے، تو بڑے بھائی کے کان میں جا کر کہتے ہیں میرے بھائی میں جانتا ہوں تم مجھ سے طاقت میں بھی بڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے قد میں بھی بڑا ہے، لیکن میری ایک بات سن لے، وہ بات یہ ہے کہ تجھے آج حضور نے قبول فرما لیا ہے میدان بدر کے لیے، لیکن میں تجھے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے تیرے کان میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی جو ہے وہ آج بدر میں جانے کے لیے جو ہے وہ میرے لیے ایک ذریعہ پیدا کر دے۔ جب کشتی ہوگی تو گر جانا، میں تجھے گراؤں گا تو گر جانا، تاکہ حضور مجھے بھی بدر کے لیے قبول فرما لے۔ جب یہ ماجرا یہ باتیں حضور کے کانوں میں پڑی نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محبت کے اندر حضور کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی جاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اگر 16-17 سال والے جوان اور 15 سال کے لڑکے اگر اس طرح جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے وہ شکست نہیں دے گا۔ اگر اسلام کی خاطر عمر جیسے لوگ اور اسلام کی خاطر چھوٹی عمر کے لوگ جب بدر کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو فتح سے خالی نہیں فرمائے گا۔ جب کشتی کروائی گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کے اس کہنے پر گر پڑے، گرے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو میدان بدر کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا جذبہ محبت تھا، یہ ان لوگوں کا حضور کے ساتھ وہ انداز تھا محبت کا، وہ عقیدت تھی اور وہ پیار تھا کہ آپ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی عقیدت، حضور کا پیار اور حضور کا دیدار ہمیں ہر وقت نصیب ہونا چاہیے۔ پھر جب میدان بدر کی طرف حضور نے سفر شروع فرمایا، سفر کرتے کرتے جا کر ایک مقام کے اوپر، مقام زعفران اس جگہ کا نام ہے، حضور نے جا کر وہاں پر پڑاؤ کیا۔ وہاں کے اوپر پڑاؤ کرنے کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مشورہ یہ لیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، آپ مجھے مشورہ یہ دیجئے کہ کیا کفار کے لشکر کا پیچھا کیا جائے یا ان سے کھڑے ہو کر یا ان سے سینہ سپر ہو کر جنگ کی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لشکر کا پیچھا کیا جائے، اس کے پیچھے جایا جائے۔ بعض صحابہ جانثارہ نے، مصطفیٰ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ کہ کفار سے سینہ سپر ہو کر اور ان سے کھڑے ہو کر ان سے جنگ کی جائے اور ان سے مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ دو رائے آ گئی تو جو حضور کا ذہن تھا، جو حضور کا مشورہ مبارک تھا اور جو حضور کی جو ترغیب تھی وہ یہ تھی کہ کفار سے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا جائے، کفار سے سینہ سپر ہو کر لڑا جائے۔ جب حضور کی یہ سوچ، جب حضور کی یہ محبت، جب حضور کا یہ جذبہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ اکرام نے اپنی سوچوں کو حضور کی سوچوں پر قربان کر دیا اور یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہماری سوچیں آپ پر قربان ہیں، آپ جو آج کے دن فرمائیں گے انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ سامعین ذی وقار، جب یہ طے ہو گیا کہ کفار سے مقابلہ کرنا ہے، کفار سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرنی ہے، تو اس وقت کچھ صحابہ نے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ ہوتا ہے نا جب بندے کو کسی چیز کے اندر فتح مل جائے، جب کوئی خوشی مل جائے، جب کوئی فتح نصیب ہو جائے تو بندہ اس کے اوپر اظہار مسرت کرتا ہے، بندہ اس کے اوپر اپنی جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب یہ رائے طے
اس وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اذن لما اراک اللہ فنحن معاک واللہ لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما فقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى بلد الغماس لجاهدنا معك من دوره حتى تبلغه۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کے دن آپ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی، آج کے دن آپ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی، اور اللہ کی قسم اے آقا جی ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ آپ لڑو یا آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ حضرت مقداد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو کبھی بھی ایسا جواب نہیں دیں گے، اللہ کی قسم اے آقا جی ہم آپ کے دائیں جانب بھی کفار سے لڑیں گے، ہم آپ کی دائیں جانب بھی کفار سے مقابلہ کر کے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے کی جانب سے کفار سے مقابلہ کر کے لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے کی جانب سے بھی کفار سے مقابلہ کر کے کفار کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کر کے جو ہے وہ اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے۔ ہم آپ کو کبھی بھی وہ جواب نہیں دیں گے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ جاؤ آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب اسلام کی خاطر جان دینے کا وقت آئے گا، آپ کی عزت کی خاطر جان دینے کا وقت آئے گا، اللہ کی عزت کی قسم آپ کی دائیں جانب ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کی بائیں جانب بھی ہو کر لڑیں گے۔ جب سامنے سے کفار حملہ کریں گے ہم سامنے سے اپنے سینوں کو پیش کر کے کفار سے مقابلہ کریں گے، جب کفار پیٹ کی جانب سے آئیں گے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پھر بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، یہ اس وقت کفار نے جو ہے وہ اپنی محبت حضور کے صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو کچھ لایا ہے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، آپ نے قرآن مجید لایا ہے، آپ نے اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات لائے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ ہماری بہادری کو دیکھیں گے، آپ ہماری شجاعت کو دیکھیں گے، آپ ہمارے لڑنے کو دیکھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ کی خاطر، ہم اسلام کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اس طرح پیش کریں گے یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ ہم اس طرح آپ کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ اس طرح پیش کریں گے، اپنی گردنوں کو اس طرح پیش کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ اس طرح پیش کریں گے یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب حضور نے یہ سنا نا، حضور نے صحابہ اکرام کے ان جذبات کو سنا، ان جذبات والی گفتگو کو سنا، ان جذبات کو دیکھا تو حضور نے فرمایا پھر چل پڑو بدر کی طرف۔ حضور نے فرمایا چل پڑو آج بدر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایک لشکر کے اوپر مجھے غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، میں یہیں سے مقتولوں کی قتل گاہوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ کفار کا ایک ایک بندہ کس جگہ پہ مرے گا، کس جگہ پہ میرے صحابہ کے ہاتھوں سے ان کی گردنوں کا کڑا کما ہوگا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ سمجھنے کی بکار اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور دین کو یہ جو فتح عطا فرمائی ہے، یہ جو غلبہ عطا فرمایا ہے، یہ جو رونقیں عطا فرمائی ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج کے اوپر نہیں تھی، یہ تلواروں کی دھاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام اور دین جب بھی پھیلا ہے، جب بھی اس کے غلبے کی باری آئی ہے تو وہ امن سے نہیں پھیلا، وہ جو ہے وہ پھولوں کی
کی خاطر اپنے سینے پیش کرنے پڑتے ہیں، اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اس کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوانا پڑتا ہے۔ حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی اس روش کو، صحابہ اکرام کی اس محبت کو، صحابہ اکرام کے اس جذبے کو حضور کے غلاموں نے 14 صدیوں بعد زندہ کر کے دکھایا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ یہ صرف 14 صدیوں پہلے کی بات نہیں ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لمحات ہیں ان کے اندر جب بھی عزت مصطفیٰ کے اوپر حرف آئے گا، جب بھی ناموس مصطفیٰ کے اوپر حرف آئے گا، جب بھی حضور کی ختم نبوت کے اوپر بات آئے گی، انشاءاللہ العزیز ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حضور کے لیے حاضر ہیں۔ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی بات آئے گی ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارے سینے حضور کے لیے حاضر ہیں، اس لیے کہ ہمیں اگر ماں باپ ملے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے، یہ اسلام کا صدقہ ہے، اولاد ملی ہے تو حضور کا صدقہ ہے، مال اللہ نے دیا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ آج اگر میں اور آپ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منبر کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی بات سنتے ہیں تو یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ یہ کوئی حضور کی صحت کی بات نہیں ہے۔ جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے، جب بھی حضور کے ختم نبوت کی بات آئے، حضور کی ناموس کی بات آئے، سینہ سپر ہو کے جو ہے اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور اس کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بندے کو ہمہ تک تیار ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل حضور کی محبت والوں کی صفوں میں مجھے اور آپ کو اٹھائے۔ کہیں ایسا نہ ہو غداران مصطفیٰ کے صفوں میں میں اور آپ اٹھائے جائیں اور میری اور آپ کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی غلامی محبت عطا فرمائے۔